स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और इस वक्त सबसे अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह कि जिला कुपवाड़ा में मशल सेक्टर के कम्युनिटी इलाके में फौज और पुलिस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एनकाउंटर के मकाम से 2 AK राइफलें, 4 मैगजीन, 90 राउंड, 1 पाकिस्तानी पिस्तौल और 2100 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी समेत दीगर सामान बरामद किए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद कुमकड़ी मस्जिद में आज फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसके नतीजे में इस कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन पुलिस ने एक ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मस्जिद के कुमकंडी इलाके में दरअंदाजों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, तो सरहद पर तैनात फौज और पुलिस ने उन्हें ललकारा। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया है। फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती एरिया को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए फौज और पुलिस की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई हैं। एसएसपी कुपवाड़ा योगल मनास ने इसे एक बड़ी कार्रवाई से ताबीर करते हुए कहा कि अगर ये मिलिटेंट इस पार आने में कामयाब हो जाते तो ये कोई भी तखरीबी कार्रवाई अंजाम दे सकते थे। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि सरहद पर तैनात फौज और पुलिस अलर्ट है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के मस्जिद सेक्टर से में यहिया सुल्तान। और श्रीनगर में वालिदैन ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के हालिया हुक्मनामे को सराहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने श्रीनगर शहर की म्युनिसिपल हदूद के अंदर तमाम तालीमी इदारों के औकात में 1 अक्टूबर से तब्दीली का हुक्म दिया है। नए हुक्मनामे के मुताबिक तमाम स्कूल अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। अमन एजुकेशन साहब ने जो ये ऑर्डर निकाला है वेलकम है कि कम से कम सर्दी का ध्यान रखा गया है। आई थिंक अच्छी बात है कि बच्चों को जो थोड़ी तकलीफ हो रही थी सुबह उठने में उसका ध्यान रखा गया है। अगर 9:30 भी होता तो थोड़ा अप्रिशिएटेड ही रहता, बट ठीक है, चलो तो स्टार्ट पे 9 से लेकर 3 तक इट्स ओके, तो इट्स अ वेलकम स्टेप। सर्दियाँ तो बढ़ने शुरू हो गई हैं, ये अच्छा वेलकम स्टेप है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करिकुलम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड उसने करी है तो बेस्ट आइडिया है उनका, क्योंकि आप देख रहे हो 2-3 दिनों से ही अभी तक तो गर्मी दिख रही थी, 2-3 दिनों से ही सर्दियाँ शुरू हो गई और इतनी सर्दी शुरू हो गई कि फील हम भी करते हैं, बड़े फील करते हैं। अब जब छोटे छोटे बच्चों को आना होता है स्कूल तो नेचुरली उनको लगेगा टाइमिंग। दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, बेस्ट idea. Very good. We appreciate whatever the school timing will be, whatever the government will be saying, will be following it. 9 to 3 is fine. We are very fine with it. डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से आज एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि श्रीनगर म्यूनसिपल लिमिट्स में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल आते हैं उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। अब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है इनकी टाइमिंग रहेगी। पहले 8:30 से 2:30 बजे तक इनकी टाइमिंग थी और यहाँ पे पेरेंट अक्सर ये मांग कर रहे थे कि इस टाइमिंग में जो है वो बदलाव किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पे सर्दी भी बढ़ रही है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब इस ऑर्डर के आने के बाद यकीनन पेरेंट्स और बच्चों को इससे राहत होगी। आफाक शाह के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और मुल्क के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जम्मू कश्मीर के 10 ब्लॉक्स में से जिला बारामूला का वाहिद संगपुरा ब्लॉक मुंतखब हुआ है। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से लोगों और पंचायती नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल किया और मुतल्लिका ब्लॉक्स के नुमाइंदों की हौसला अफजाई की। इसी सिलसिले में पटन के संगपुरा में तकरीब मुनक़िद हुई। संगपुरा ब्लॉक के मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। इनका कहना है कि इस ब्लॉक में बुनियादी सतह पर ताबीर और तरक्की हुई है जिससे लोगों की मुश्किलात का किसी हद तक इजाला हुआ है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में इन 500 ब्लॉक्स में संगपुरा ब्लॉक इम्तियाजी पोजीशन हासिल करेगा।
جو بھی مسئلے مسائلات گراؤنڈ لیول پہ ہوتے تھے ہم ڈائریکٹ ان سے شیئر کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ، اور وہ ہمیں ان مسئلوں کا سلیوشنز دے رہے ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ ترقی کی اور جا رہے ہیں. جو بھارت ہے، انڈیا ہے، وہ ترقی کی اور جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. ہمارا بلاک سلیکٹ ہو گیا، ہم بہت ہمارے بہت خوشی ہے کیونکہ نریندر مودی صاحب نے سنگھ پور بلاک کو ایسپریشن بلاک قرار دیا ہے. کیونکہ سنگھ پور بلاک کام کرتا ہے اسی لیے اس کو ایسپریشن بلاک قرار دیا گیا ہے. کیونکہ سنگھ پور بلاک جو ہے یہ واحد ایک بلاک ہے جو پٹن ایریا میں سب سے مانا ہوا بلاک ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈ لیول پر زیادہ کام کرتا ہے. ملک کے 500 بلاکوں میں جو سنگھ پور بلاک ایکسپریشن بلاک بنوایا ہے، اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ایک ہی بلاک ایکسپریشن بلاک جو سنگھ پور کیا گیا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ مودی صاحب نے ہم کو بہت خوشی ہوا. ہم کو ملک کے 500 بلاکس میں اس بلاک کو منتخب کیا گیا ہے، یہ سلیکٹ ہوا ہے اور اس لیے یہاں پہ خوشی ہوئی ہے. اور اب یہی امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے اس بلاک کو منتخب کیا گیا ہے، اور میں یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس میں مزید بڑھوتری ہو، مزید ترقی ہو، تعمیر و ترقی ہو، اور تاکہ یہ اس 500 بلاکس میں سر فہرست رہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں سنگھ پورہ پٹن سے منیر حسین حرہ. اور بھدرواہ میں محکمہ جنگلات نے گرین سائیکل ریلی کا انعقاد کیا. رائڈرز کو ایس پی بھدرواہ ونود شرما اور ڈی ایف او چندرشیکھر نے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا. یہ رائڈرز بھدرواہ چمبا بین ریاستی روڈ پر واقع تھنالا پنچایت سے ریلی میں شامل ہوئے. اس ریلی میں مختلف شعبے حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی سائیکلنگ کے شوقین افراد نے شرکت کی. اس کا مقصد ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو فروغ دینا ہے اور بیداری پیدا کرنا ہے. سائیکل رائڈرز نے بھدرواہ چمبا انٹر اسٹیٹ روڈ پر بھدرواہ شہر پر داخل ہونے سے پہلے 19 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. یہ ریلی ڈویژنل فارسٹ آفس بھدرواہ پر اختتام پذیر ہوئی. چینج وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کے مد نظر بھی ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جتنا کوشش کرنا چاہیں اپنی طرف سے، جتنے بھی ہماری ایسی چیزیں ہیں جس سے کاربن ایمنیشنز وغیرہ ہوتی ہے ان کو ہم ختم کریں. اور سائیکلنگ جو ہے بیسٹ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، جس سے ہم فٹ بھی رہ سکتے ہیں اور ایک اچھا میسج بھی دے سکتے ہیں کلائمیٹ کنٹرول کے لیے. اگر ہم سائیکلنگ یوز کرتے ہیں یا کہیں ایسے ایریاز میں جانتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز ہے جہاں پہ منیمم یوز آف جو پیٹرولیم ہو تاکہ ایمیشنز کم ہو اور سسٹینیبل ہو. اور کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہی الٹرنیٹس ہیں جس میں ہم جو میٹیگیشنز کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج. اور ساتھ میں ایک انکریجمنٹ ہے نیو جنریشن کے لیے کہ وہ آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہمارا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے آگے وہ بڑھتی رہے. اور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سے شانتی یاترا میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء اور مختلف شعبہ جات کے عملے نے جوش و خروش سے حصہ لیا، جسے ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل نے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا. یاترا ایک ایسی پہل ہے جو نوجوانوں میں ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کے جذبے کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کا مقصد مہاتما گاندھی کے پیغام کو پھیلانا ہے. خاص طور پر ان کی سچائی اور عدم تشدد کے فلسفے پر زور دیتے ہوئے ایک علامتی اشارے میں شانتی کا استقبال کیا گیا. صفاپورہ میں چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ سے اور مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں سے گزرنے کے بعد رات کے لیے گاندربل میں رکھا جائے گا اور اب چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر کے حوالے کیا جائے گا. سی ای او گاندربل نے تمام شرکاء، رضاکاروں اور حامیوں سیکیورٹی ایجنسیوں کا شکریہ ادا کیا جو اس یاترا کو، جس میں مشال شامل ہے، ایک حقیقت بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. I devoted my whole life so far to follow and propagate what Gandhiji said, what Gandhiji did, or what Gandhiji lived during his lifetime. اور جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں ماڈل گرلز ہائر سیکنڈری اسکول مینڈھر میں ایک دلکش نعت خوانی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے یہ خصوصی تقریب ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں کے جاری کردہ ایکٹیویٹی کیلنڈر کے مطابق منعقد کی گئی تھی. پروگرام کو پرنسپل ذوالفقار نقوی کی نگرانی اور رہنمائی میں ترتیب دیا گیا تھا. آج جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ ان کی ولادت کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے آج کا دن، جسے دنیا پوری میں میلاد النبی کے نام سے پکارا جاتا ہے. دراصل ہمارے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن
کی جانب سے کلچرل ایکٹیویٹیز کا ایک کیلنڈر ہر سال جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، جس میں جتنے بھی مذاہب کے رہبر ہیں، لیڈر ہیں، رشی منی، پیر پیغمبر، ان سب کے دن جو ہے وہ منانے کے لیے باقاعدہ ایک کیلنڈر جو ہے وہ شائع ہوتا ہے۔ اسی کے تحت جو ہے وہ ہمارے پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے زندگی، ان کی ٹیچنگز، ان کو بچوں تک پہنچانے کے لیے جو ان کا پیغام ہے مساوات کا، برابری کا، تعلیم کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے بچوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ تمام اسکولوں میں ڈائریکٹریٹ آفس کی جانب سے جو ہے کیلنڈر ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جو ہے آج 2 دن بعد منا رہے ہیں، کیونکہ گرد و نواح میں یہ پروگرام چل رہے تھے، اس لیے ہم نے 2 دن اسے بعد رکھا اور 2 دن بیچ میں چھٹیاں بھی تھیں۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول مینڈر اور کچھ زون کے بچے جہاں شامل ہوئے ہیں۔ اور کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے اشتراک سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا غلام رسول حامی کی قیادت میں یہ ریلی سری نگر کے قمر واڑی سے نکالی گئی۔ یہ ریلی جامع قادریہ شادی پورہ سوناواری میں اختتام پذیر ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر بوئے مقدس شریف کی زیارت سے بھی لوگ فیض یاب ہوئے۔ فوج ہائی اسکول کنزل 1 میں کیریئر اورینٹیشن کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران فوج نے طلباء کو فوج میں بھرتی ہونے اور مستقبل میں سے جانکاری دی۔ طلباء نے فوج کی جانب سے پروگرام منعقد کرنے پر فوج کا شکریہ ادا کیا۔ 11 بچوں کی، ٹھیک ہے، وہ والا رہتا ہے، تو اس مطلب 80-85 باہر ہو گئے، لگ بھگ 100 لڑکے تک باہر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس 15 میں سے وہ 4 دن رہتے ہیں، 4 دن آپ کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجی، تم 20 بچوں کی الگ اسٹوری ہے، سب کے الگ تھاٹ ہے دماغ میں، ہے نا، تو ان میں سے ایک کامن اسٹوری بنانا ہے، اپنے مل کے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ آج ہمارے اسکول میں آرمی والے آئے تھے، انہوں نے ہمیں کیریئر اورینٹیشن کے بارے میں بتایا، جیسے NDA کی ہم آگے جا کے کسی آفیسر بن سکتے ہیں، ان کے لیے ہم شکریہ بولتے ہیں۔ بھارتی فوج نے عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور دور دراز کے علاقوں میں آبادی تک رسائی کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ بھارتی فوج نے ڈوڈا کے دور دراز بھگوا علاقے میں اور لال درامن کے سرسبز و شاداب میدانوں میں ہارس ریس کا میڈیکل اور ویٹنری کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو بلیٹن کے اگلے حصے میں ضرور دیں گے۔